کی گفتگو کرتا ہے، اپنی باتیں کرتا ہے، لیکن ایک منطق کے ضوابط سے واقف ہے. صغرا کبرا کیا ہوتا ہے، اور اوسط کیا ہوتی ہے، اور کیا یہ قضیات کیا، قضیہ شرطیہ کون سی ہے. ایک آدمی فن سے واقف ہے، وہ منطق حکما کی باتوں کو جتنا بہتر سمجھے گا دوسرا نہیں سمجھ سکتا. اسی طرح فقہ کے احکام تو سارے مانتے ہیں، لیکن جو اصول فقہ سے واقف ہے کہ یہ بات کیوں ہے، اس کے پیچھے اصول کون سا ہے، وہ فقہ کے احکام کو زیادہ بہتر سمجھے گا. یہ شاہ صاحب چند مثالیں دے کے بات سمجھا رہے ہیں کہ ایک ہے حکم پہ وہ تو مسلمان کرتا ہی ہے، ایک ہے حکم کی حکمت اور اس کی لم اور اس کے فوائد سمجھ کے کرنا. اس سے انسان کی بصیرت میں، کام کی کیفیت میں اور اس کے کام کے جذبے میں اضافہ ہو جاتا ہے. یہ شاہ صاحب اس علم کا فائدہ بیان کر رہے ہیں. میں نے چند باتیں ذکر کی، ساری باتیں ذکر نہیں کی. شاہ صاحب جو بات پہ پہلی بات کی طرف واپس آ رہا ہوں، شاہ صاحب فرماتے ہیں میری کتاب حجت اللہ البالغہ، یہ علوم حدیث میں سے جو چوتھا دائرہ ہے نا، اسرار دین، دین کے احکام کی حکمتیں، لمیات، مقاصد، اسرار، ان کے دائرے کی کتاب. شاہ صاحب نے اس کتاب میں دو جلدیں ہیں، دو حصے کیے ہیں. ایک حصے میں تو شاہ صاحب بیان فرمائیں گے حکمت کے اصول بیان فرمائیں گے، اور یہ عقائد میں بھی، اور وجدانیات میں بھی، اور احکام میں بھی، اور معاشرت میں بھی، اور سماجیات بھی، اور اتفاقات کے نام سے یہ بہت کچھ بیان کریں گے. اصول بیان کر کے کچھ شعبوں کے ان اصولوں پر احادیث کی تطبیق، ہر شعبے کی چند احادیث ذکر کریں گے. اور بھائی یہ جو میں نے اصول بیان کیا تھا نا، یہ فلاں اصول کے تحت اس حدیث کے کیا یہ معنی ہے، یہ معنی ہے. یہ شاہ صاحب دو حصوں میں تک تھی. یہ میں نے اس پہ زیادہ بات اس لیے نہیں کرتی کہ عمل ہم یہی کام کریں گے، جب تک ہماری کلاس چلے گی ہم شاہ صاحب کی یہی باتیں نقل کریں گے، اور ایک ایک کر کے. تو میں نے ایک بات یہ عرض کی ہے، شاہ صاحب کے کچھ امتیازات کا ذکر کیا، اور شاہ صاحب نے یہ کتاب جس موضوع میں، جس دائرے میں لکھی ہے، اس کا ذکر کیا ہے. اب تیسری بات کی طرف، تو آج کی گفتگو کی آخری بات، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، میں وہ بات پھر دہراؤں گا کہ شاہ صاحب نے علوم دینیہ کا، فہم دین کا رخ معقولات قدیمہ سے معقولات جدیدہ کی طرف. میرے نزدیک شاہ صاحب کا سب سے بڑا کمال یہ ہے، آنے والے دور کی مثال کو، تو آج کا دور کیا ہے، یہ غضب کی بات نہیں ہے کہ جو صورتحال ہمیں آج پیش آ رہی ہے 300 سال کے بعد، ہمارے آج کے دور کی فکری ضروریات کو شاہ صاحب نے 250 سال 300 سال پہلے محسوس کیا، اصول قائم کیے، دائرہ دیا، ہماری رہنمائی فرمائی، اور ان کے اثرات آج تک محسوس ہو رہے ہیں. میں اس کے کچھ مشاہدات ذکر کرنا چاہوں، آج کے دور کے ذاتی مشاہدات ذکر کرنا چاہوں. کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کارنامہ جو ہے، جوں وقت بڑھتا جا رہا ہے اس کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے، جوں زمانہ گزرتا جا رہا ہے اس کی ضرورت